وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں نا کوئی بات سمجھنے والا بھی ہے، اور میں اتنا زیادہ نہیں بولوں گا کہ بولو جتنا میرے بھائی نے زور لگایا۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کو کوئی سننے والا ہے، اور میں آدھا اعلیٰ حضرت کو کوئی سنان والا ہے تو سنن والا ہے تو سمجھان والا ہے تو سمجھن والا ہے، جے ہے تو پھر سنو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، سرکار کی تو بات ہی بڑی ہے نا، اعلیٰ حضرت کی بھی سمجھنے کے لیے ذہن اعلیٰ ہونا چاہیے، فکر اعلیٰ ہونی چاہیے، علم اعلیٰ ہونا چاہیے، خرد اعلیٰ ہونی چاہیے، عقل اعلیٰ ہونا چاہیے، نسب اعلیٰ ہونا چاہیے، خون اعلیٰ ہونا چاہیے، نسبت اعلیٰ ہونا چاہیے، مجلس اعلیٰ ہونا چاہیے، خطیب اعلیٰ ہونا چاہیے، سامع اعلیٰ ہونا چاہیے، جب سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ پیرا واہ دیدر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات اعلیٰ حضرت کی ہو تو کوئی ادنا حضرت سمجھے یہ مشکل ہے، ہاں کوئی اعلیٰ ہی آ کر سمجھائے تو پھر ادنا سمجھ پائے۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور شرح والشمس دعا کرتے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب میں تو بول بول کے میرا گلا کام نہیں کرتا، نہیں تو میں تو سرنا لے سنا مان۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شک گشتہ کی ایک کلیجہ پھٹے ہے جس چند ذرا ادھرتے تک لاؤ، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو۔ ماہ شک گشتہ کی چہرہ مصطفیٰ کی بات سننے والوں، والفجر کی پیشانی والے کا تذکرہ سننے والوں، واللیل والے کی زلف کے تذکرہ سننے والوں، علم نشرہ کے سینے والے کی بات سننے والوں، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی شان سننے والوں، ید اللہ فوق ایدیہم کے زیرے کی لڑیوں والے کی بات سننے والوں، پہلے تو مصطفیٰ کا داغ لینے والے چاند کا پھٹا ہوا کلیجہ تو دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سننا رسول کا تذکرہ، پہلے تو اس چاند کو دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو۔ یہ جو علماء ہیں مجھے نہیں معلوم کس درجے کے یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے قدموں کی خاک ہوں، اور جہاں میں مولویوں پر رگڑا لگاؤں گا اس میں آپ شامل نہیں ہوں گے، یہ پہلے بتلا دوں میں آپ کو۔ او میں اجے بڑیاں گالاں کٹنیاں مولویاں نو، لیکن وہ دے وچ تساں شامل نہیں ہونا، بالکل نہیں ہونا۔ اگلے دن میں عبدالحکیم تقریر کی تھی، رگڑا لایا چھیک کے، وہ بعد وچ سنیاں دے فون آنا شروع ہو گئے، ہمیں گئے ہو میں گئے ہو تساں تکے نال وچ وڑ دے پے ہو۔ واہ 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 واہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور میں نے کہا آپ تو دھکے سے بیچ میں آ رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں جو منکر صدیق ہے حرامی ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو منکر عمر ہے حرامی ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو منکر عثمان ہے حرامی ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو منکر مشکل کشا ہے حرامی ہے، اور تو تم دھکے سے کیوں بیچ میں آتے ہو؟ اور تم تو کہو ہم رحمت والے ہیں، حرامی دوسرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے پیر جی، واہ۔ تو دھکے سے بیچ میں نہیں آنا، آپ نے سبحان اللہ کی لسٹ میں آنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی ابھی میں شروع کر رہا ہوں، بات تو ابھی ہوگی، ابھی تو ہوگی، آگے میں لا دیتی ہے، میں تو بچ لکڑیاں سٹڑیاں نے، اور گال سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہیں۔ اگرچہ ان جیسا زور خطابت میرے پاس نہیں، میں بڑھا ہو گیا، داڑھی چٹی ہے، بالکل تھلے ساری چٹی ہے، ان میں کالی کر کے روب پائے ہیں۔
آؤن تو میں بڑھا آدمی ہوں مگر پھر بھی یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کامل ہو. احمد رضا فرماتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کامل ہو معیت پانی سے آخر یم میں نم میں کم نہیں. واہ بھائی واہ. تو جو سینے میں آپ کے آگیا وہ ادھر ہے تو آپ توجہ رہے. ابھی میں بہت باتیں کروں گا لیکن آپ اس میں نہیں ہیں رگڑے میں آپ نہیں ہیں. یہ آج پہلے کہہ دوں متے سویرے توڑے بھی پھونانا شروع ہو جان سن کہہ گئے ہو کوئی. آپ تو ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہو. سنی عوام اور سنی علماء کے قدموں کی ہم خاک ہیں. جس کے کلیجے میں درد رسول ہو, جس کی آنکھوں میں صدیق کا حیا ہو, جس کے سینے کے اندر مولا مرتضیٰ کی محبت ہو, اہل بیت کے لیے وہ تڑپتا اور پھڑکتا ہو, صدیق کی صداقت اس کی تمیسانی بن چکی ہو. خدا کی عزت و ناموس کی قسم اگر اس پر آنچ جائے تو لوگوں کا پانی جائے گا, ہمارا خون جائے گا. واہ بھائی واہ. واہ شاہ جی واہ. تو توجہ رہیے, توجہ رہے آپ کی. احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مجدد میں حاضرہ و سابقہ محید ملت طاہرہ قاطع نجدیت و دیوبندیت و رافضیت و خارجیت. اے بھی دھیان رکھا ہے. واہ بھائی واہ. اے اعلیٰ حضرت کو خالی بندے کہتے ہیں کہ خالی دیوبندیاں تے رافضیاں دے کاتے سن کہیں آکھیا ہے جتھے انہاں مولا مرتضیٰ دے محبت وچ کمی تکی نہ کٹ کے تلوار ایک ہی ماری دوجا سا ہی نہیں آیا بندے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ رافضیت اور خارجیت کے کاتے فنا فی الرسول تتبع مصطفیٰ میں چلنے والا وہ مرد وہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ کا تذکرہ سننے والوں ماہ شگشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. سنیں علماء کی توجہ کا طلبگار ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس لمحے نبی پرنور نے فرمایا تھا اللہم اردد علیہ الشمسہ اے علی ایدے تے سورج پلٹا تے سورج جدو مڑیا نا تے اونج نہیں مڑیا کمدا 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 مڑیا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. کمدا کمدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک منٹ اے جسنگیو جڑے تساں بولنا نہیں آئے ہوئے ہو کہ کرنا آئے ہو. نعرہ میں لگاؤں گا جواب آپ نے دینا ہے. میں سمجھوں گا کہ جو رسول کے نام پر نہیں بولتا رب نے اس سے توفیق چھین لی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. آنکھ او جڑی سونے دے روزے ال تک کے, کان او جڑا سونے دا ذکر سنے, زبان او جڑا سونے دا نام لوے, تے دل او جڑے وچ سونے دا تصور روے, تے بندہ او جڑا سونے دا غلام روے. سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا, وہ سری ہم نہیں مانتے جو مصطفیٰ کا سودائی نہ ہو, وہ دل ہی ہمیں تسلیم نہیں جس میں مصطفیٰ کی رہنائی نہ ہو, اور وہ صورت ہی اچھی نہیں لگتی جس میں تیرے تتبع کی جھلک نظر آئی نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں سورج ایسے نہیں آیا شاہ جی, مڑ کے سورج ایسے نہیں آیا. یہ تحقیق سنیجئے پہلے. ایمان نل سے آئے وضو ٹوٹ جانا جو جھوٹ بولے آئے. سمجھ میں آئی؟ کون کہتا ہے کہ ایسے پلٹ کے آیا, کمدہ آیا. ہون میں نے کوئی دس سکتا ہے وہ کمیا کیوں ہے؟ آؤ تمہیں تفتزانی کی بات سناؤں, آؤ تمہیں خواجی کی بات سناؤں, آؤ تمہیں بزدوی اور سرکسی کے تصریحات سناؤں, آؤ تمہیں عبدالرحمن جامی کی محبت میں ڈوبے ہوئے کلمات سناؤں. وہ فرماتے ہیں کامپا کیوں شمس, کیوں کامپا, ڈر گیا اور میں تو غلطی کی ہوئی ہے نبی نے طلب کر لیا. غلطی کیڑی ہوئی. آئے آئے آئے. واہ بھائی واہ 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 حضرت جی واہ. کیا ہی بات ہے. جیندے رہو جیندے رہو. کمدہ کیوں آیا ہے؟
حیرت کی بات ہے کہ جسے نبی طلب کرے تو پسینے چھٹ گئے اس دیانے سورج دے، بڑے سورج نے پسینے چھڑائے سن، بڑے چھڑائے سن تے بڑے بندیاں تپش پہنچائی تھی۔ اس روز خود وہ تپش سے ایسے کانپتا تھا اور حرارت اس کو پسینہ دے رہی تھی، ڈر رہا تھا کوئی بات ضرور ہوئی ہے کہ محمد عربی نے مجھے پھر طلب فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرما رہے ہیں احمد رضا میری جان قربان تو آج دے جنا انجدہ ہوئے نا، اور یہ تو انہوں میں سچی گل دس دے میرے مولویوں پر آؤ جڑے تھے بیٹھے ہوں تو آڈے نہ لاؤ کتابہ ستامہ سارا کچھ نہیں جے رکھیا دھیان کر جائے۔ ہاں میں کلندر آدمی جائیں گل تو اس دی پہ دس دا، کتابہ میں سب کچھ کوئی نہیں جے، یہ کتابہ میں سارا کچھ ہوندہ ہے نا تو داتا نہ بندہ جناب سائٹ تے بہ کے۔ ہاں اتیان رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، اور یہ جو اعلیٰ حضرت نہیں ہے مدارس کو میں سلوٹ مارتا ہوں، اہل سنت کے مدارس ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم وہاں پر خون کے قطرے بہائیں گے اور اپنا مال صرف کریں گے چونکہ یہ ثبوت ہیں اہل سنت کے۔ لیکن کان کھول کے سن لو، اے جڑی اندر علی روشنی ہے نا اے کوئی اور ہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنے کے ساتھ ایک بات بتلا دوں، ہوں میں نے سارے بیٹھے دسو کوئی ایک مولانا میں نے بتلا دیو یا عالم دین بتلاؤ جڑا اینج کر کے تو نسب دسے۔ چلو یہاں سے میں ایک بندہ اٹھاتا ہوں اور میں ایک مولوی کے سامنے کھڑا کرتا ہوں، اینج سون کے دس موچیے مراسیے مسلیے بڑھائے چھے گجر سیدے غیر سیدے۔ واہ شاہ جی واہ، دیندار ہے۔ تے فقہ دی کتاب بھی کھول، تے منطق دی بھی کھول، تے فلسفے دی بھی کھول، تے حیت دی بھی کھول، تے بدیع دی بھی کھول، تے فلسفے دی بھی کھول، تے سارے اصول شصول کھول، تے قواعد کھول، تے سونگ کے میں نے 10 بندے دا نسب کے ہے، او کتاباں تیریاں آگ لگ ویسی تے تین سمجھنا اسی نسب کے ہے۔ یہ احمد رضا نے کون سی کتاب پڑھی تھی کہ پالکی اٹھانے والے سید کو کہا کہ نیچے رکھ کیا ناچ نیچے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے سمجھا دیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے بیٹھ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ کتاب کون سی پڑھی تھی احمد رضا فاضل بریلوی نے؟ ارے فقہ کی کون سی کتاب میں نسب نامہ بیان ہوتا ہے؟ ارے فلسفے کی کون سی کتاب انسان کے نسب کے بے واضح وضاحت کرتی ہے اور دلالت کرتی ہے؟ وہ پالکی اٹھانے والوں میں سے چوتھا سید تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا روک تھلے لا پالکی روکی تو احمد رضا اور تم میں کوئی ہے ہوئے اور مجھے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے تم سے ہوئے۔ کتاب کوئی اور ہے، جناب کی بات کوئی اور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر میری ماں قربان، میرا باپ قربان، وہ جو عالم روحانی ہے، وہ جو عالم روحانی ہے، اور وہ جو ہے وہ علماء راسخین میں سے جو ہے، اور وہ ہیں جن کو دیکھنا مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے واللہ۔ تو اب آپ کا انداز دیکھیں، آپ کی تحقیق ہے ہی عجیب۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں وڈے وڈے مولویاں جڑی گل نہیں سمجھ آئی احمد رضا دی گلی وچ جھاڑو دینا لیا سمجھ آئی۔ واہ بھائی واہ، واہ شاہ جی واہ، جیندے رہو۔ جھاڑو دینا لیا سمجھ آ گئی۔ او بندیو خدا دیو گل کتاب دی نہیں جناب دیئے، او گل جناب دیئے، رولا ہے سارا گل جناب دیئے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سورج اینج نہیں آیا، سورج حالی اینج نہیں آیا، ہون کھلون دیو، ہون پھر تکی جاؤ کتکے کدھر جانن تے دانے کدھر جانے۔
او میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سمجھو بات کو. آپ فرماتے ہیں سورج اینج نہیں آیا, فرماتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو پہلے اور پھر کانپ کر مہر کی رجت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو. واہ بھائی واہ واہ واہ, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو. ایسے اعجاز ہوا کرتے ہیں اور تو ہے خورشید رسالت پیارے. یہ علامہ سخی الرحمان صاحب توجہ فرمائے, انہوں نے کہا کہ حسن رسول پر آپ نے بات کرنی ہے. حسن رسول سے گل وہ کرے جس حسن رسول تکیا ہوئے. گل نہیں سمجھ آئی تو موضوع ہے جدہ تساں دے چھڑے ہے میں کہ جڑا معمولی نہیں. حسن رسول کو تو وہ دیکھے جس نے انہیں دیکھا ہو. اور حسن رسول کیا ہے؟ ایک پردہ ہے. قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی, سماوات کے اور اردین کے خالق کی, مشارق اور مغارب کے رب کی. حسن رسول بھی ایک پردہ ہے. یہ پھٹے تو خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. آئے آئے واہ 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 پیر جی واہ, جیندے رہو. واہ بھائی واہ واہ جی واہ. یہ پھٹ جائے تو خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم کیا بات کریں گے حسن رسول کے بارے میں؟ کلمہ طیبہ کا نام اس نے توحید رکھا ہے. یہ میں علماء سے بات کرنے لگا ہوں. کلمہ طیبہ کا نام اس نے کیا رکھا؟ دب کے بولو کیا رکھا؟ توحید. پھر بولو کیا رکھا؟ توحید. پھر بولو کیا رکھا؟ توحید. پھر بولو کیا رکھا؟ توحید. اب علماء سے پوچھو توحید کا معنی کیا ہے؟ واہ 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 جی واہ. سوال ہے فقیر کا. میں نتو پھتو تونج بھی نہ شکر ہے میں سروناف پڑھی ہوئی تو میرے استاد دا پرچائے نہ میں نے پڑھایا جدے کو میں قانون چاہ پڑھیا سی. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ وہ مجھے بتا دو کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ میں جز ہیں دو, ایک ہے رسالت کا, ایک ہے الوہیت کا. دو جزوں والے کو توحید کیسے کہا ہے؟ آئے آئے واہ 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 شاہ جی واہ واہ. سمجھاؤ مجھے. اور نام تو دو ذاتوں کا ہے. تم توحید کہتے ہو, اکیلا اکیلا کہتے ہو, اور تمہاری ماں تو وہیں مار دیے رب نے. عقل کو مت چلانا, نظر دو آ رہے ہیں حقیقت میں ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو دو نظر آئیں گے. واہ بھائی واہ. اب حسن رسول کی بات کیا کریں, ان کے حسن کی بات کریں کہ جو یہ فرماتے ہیں آنا جمانا میرا تو جمال الحق, مجھ میں خدا کا نور نظر آتا ہے, خدا کا جمال نظر آتا ہے. لو جی آئی رات معراج کی, مصطفیٰ لوٹ کے واپس آتے ہیں. یہ بھی ایک معمہ ہے اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ کیسے گئے کیسے آئے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی سے کسی بندے نے پوچھا کہ مصطفیٰ نے خدا کو معراج کی رات کیسے دیکھا؟ فرمایا او کملیا کیڑے رب دی تے کیڑے رسول دی پہ گل کرتا ہے میرے سامنے کہ کنج گئے تے کنج آئے. آپ نے فرمایا او کملیا نبی کوئی نویں واری تے گئے کو نہیں, او تو میرے تو اے پوچھو آئے کدوں سن تھلے. اب آپ پریشان ہوں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور میں نے گفتگو کہاں سے شروع کر دی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو, چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے, جبریل شریف سے رہ گئے پیچھے. پھر فرمانے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک 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 لے مبارک لے مبارک. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے, وہی قدم خیر سے پھرائے 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 پھرائے. واہ شاہ جی واہ واہ, جیندے رہو شاہ جی جیندے رہو. وہی قدم خیر سے پھرائے. وہ بندگان خدا جی میں پہلے تھے آیا ہی نہیں تو تسا کنجا آگ سکتے ہو, وہی حضرت پھرائے وہی آئے. تمہارے سامنے تو پہلے پہلے گئے ہیں نا. رب کہتے وہی قدم خیر سے پھرائے 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 جو پہلے عز و شرف تیرے تھے. وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے عز و شرف تیرے تھے. اور پھر یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, عرش پکار اٹھا, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا, پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بھوسا, یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے, واہ واہ, یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. اور پھر فرمایا سرکار جنہوں اگاں ودے نہ زیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل میں لائیں. جی عرش تے پہلے کوئی اور ایسی تو وہ دیاں کندیلیں جل میں لائیاں کیوں نہیں. اور گل میں کوئی نہیں کرنی, اور میں کوئی نہیں کرنی. جے کہتے ہے جے تھوڑی جی بھی رتی عقل دی تو سمجھو زیائیں اے جنہوں عرش تے نیڑے گئے تے عرش تے بچیاں ہینگے نہیں کیتا. جے اتھے پہلے ہی کوئی ہے تو ہون بچیاں نوں کے ہویا ہے.
یہ جب گئے تو ضیائیں کچھ عرص پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ ہائے ہائے واہ 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 واہ، حضور خورشید کیا چمکتے۔ اب میں کیسے بات کروں حسن مصطفیٰ کی؟ جب وہ لوٹ کر آئے حتیم میں کھڑے ہو گئے تو رولا پہ گیا، اپنے وچ تے کٹ پیا تے حرامیاں وچ چوکھا پیا، نہیں سمجھ آئی؟ واہ جی واہ، حرامیاں وچ۔ پر یاد رکھنا یہ جو یار کے جمال کی بات ہوتی ہے نا، ایک دی حرامی دے منہ چ بھی سنو تصدیق کر دے۔ واہ بھائی واہ، واہ جی واہ۔ تو تساں تے اپنے ہو کے کتاباں دے حوالے پوچھ رہے ہو نا، میں تے حیران ہاں۔ میرا سینہ پھٹدا ہے، اے مولوی دے دماغ وچ یہ راز نہیں آتا کہ کنجر صفت مصطفیٰ واسطے جلال الدین دی کتاب ڈھونڈدا ہے، اور سوری دیا تعریف کے دی تے حوالہ کے دا پہ قبول کردا ہے، اور جیڑا مصطفیٰ دیا کتیاں دا کتا ہے او دی سن کے نبی دی شان نہ من، نبی دی من کے نو من۔ ہائے 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 واہ واہ، واہ جی واہ، واہ شاہ جی واہ، جیندہ رہے، بڑی گل ہے۔ ہائے 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 کی بات، حیرت کی بات ہے، ہم کہیں کہ کیڑی کتاب لکھا ہوا ہے؟ او یار آئی لو یو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے سمر پیارے۔ ہائے ہائے ساڈا صدر ہے جی، سبحان اللہ۔ جڑے کھڑوس منہ ہوندے نا انہاں نال میری محبت ہوندی کوئی نہیں، تے جڑا چمکدا تے جڑا جاندار بندہ ہوتا ہے اس سے میں فوراً کہتا ہوں آئی لو یو۔ تو تم بھی کہو آئی لو یو ٹو کہو، سبحان اللہ۔ اگر نہیں کہو گے تو میں پکڑ کے کلوا لوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور سنی تم کہو گے یہ کہ آئی لو یو کا چکر چھیڑ دیا ہے انہوں نے خطبہ پڑھتے، یہ بھی میں حدیث رسول پر عمل کر رہا ہوں۔ نبی پاک جلوہ گر ہے، واللیل کی زلف بکھری ہوئی ہے، چہرے سے سورج نور مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے، ہوائیں مصطفیٰ کی زلفوں سے معطر ہو رہی ہیں۔ ایک غلام آتا ہے حضور کا، ہاتھ چوم کر واپس جاتا ہے، پلٹ کے دوسرا صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے جڑا ہونے جا رہے ہیں نا مینوں ادھر محبت ہے۔ حضور فرمایا اس کو نے کہا ہے؟ کہا نہیں میں نے کہا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہ سوئے جا کے نو آخ انی ہوئی بغائی لو یو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نہ سوئے اور جا کے انہوں کہے کہ انی ہوئی بغ، اور دا ترجمہ یہی نہیں آئی لو یو۔ دس دے انہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اتنی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ اصلا کتاباں من کے جناباں نو من دے ہیں، او پاگلو جناباں نو من کے کتاباں نو منو۔ واہ بھائی واہ، واہ شادی واہ۔ یا پھر تے تمہیں صدیق دی خبر ہی نہیں، پھر تے تمہیں مقام صدیق دی فیدہ بھی نہیں پتا، تو مقام دی میم دی بھی تمہیں وہاں نہ لگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر انجاب پھدیا جناب کہیں حرامیاں دے پیشوا حضرت ابو بکر صدیق نو کہیں پکڑیا جا کے جان دے ہو۔ ابو جہل اس آگیا جناب کوئی اگر یہ کہے کہ آپ نے فرمایا منے نہ کر، گل سیدھی کر کے کر دیں۔ اس آگیا کوئی یہ کہے کہ وہاں بیت المقدس نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں سے ہوں، یہ کہاں ہے؟ آسمانہ دی گل میرے صاحب تو بغیر کوئی نہیں کرتا، میرے آقا تو بغیر کوئی نہیں کرتا۔ تینہ دسنا پڑھنا ہے آکھیا کیا ہے؟ اسا کہا تیرے صاحب نے کہا ہے، کملیا میرے صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم خدا سے مل گئے۔ او نکھٹوا جے میرا صاحب ہے آکھے نا کہ رب تھلے آئے اسید گلیاں جو پھر دے سی ابو بکر ان بھی مندہ ہے۔ ہائے 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 واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہون جنہاں نو دلیلوں دی چوکھی لوڑ ہے نا، او ذرا صدیق دے طریقے نو تکڑ، کیا کافر کی بات سند ہوتی ہے؟ بولو صدیق نے کیوں سند پکڑی؟ واہ بھائی واہ۔ انہوں نے کیا کافرہ چھڑو دیکھو صحیح ہو منہ بچوں گل کردہ کے دیئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی حضور دوڑ دے آگئے، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہے، حضور حتیم وچ کھلوتے ہوئے حضور پہ اعلان کر دے رہے، حضور پہ ادھر میں تک کہہ رہا ہے تو ربی فی اکسن سورہ، میں تو بڑی سونی صورت جب اپنے رب میں تک لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جان تھوڑے دے قربان کرنا تو مات ہے، اپنا ابا بھی تھوڑیاں جھٹیاں وچ قربان کر دیاں، ذرا جلدی نال دس دیو حسن خدا ہے کیسا؟
اب آپ نے موضوع مجھے ایسا دے دیا، اس نے خدا ہے کیسا؟ حضور نے فرمایا جب تم نے یہ کہا تھا کہ جنت کا پانی کیسا ہوگا تو میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ ابجد من اللبن وعسل من العسل وابرد من البرد۔ جب تم نے اس پانی کے متعلق پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو سن دودھ وچ زیادہ چٹی دودھ تو زیادہ چیز تکی کوئی نہیں سی، تو میٹھی شہد تو زیادہ ویکھی کوئی نہیں سی، تو ٹھنڈی برف تو زیادہ تکی کوئی نہیں سی۔ اے ابو بکر اس تم اللہ دے بارے چ پوچھ بیٹھے سونا کنجا تو دنیا میں جکے دی اس سندھی میں مثال تن دے ماں کہ رب کنجا دا سونا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، پھر فرمایا من رہانی فقد رأى الحق۔ ابو بکر خدا کا حسن جاننا چاہتے ہو تو مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لو، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یہ میری بات غور سے سنیں۔ اب یہ جو کعبہ شریف ہے نا، زیادہ اللہ تعالیٰ تشریفم و تکریمہ، ٹھیک ہے نا، ان میں زیادہ زیادہ گل کھل کے نہ کہ مولوی ڈڈے بیٹھے ہوئے تینوں پر کڑ کراکے دینے تو پانے پسلیاں دینی ہیں میری۔ اس واسطے میں ناللہ جلدی جلدی دعائیہ کلمات بھی کہندہ جاواں۔ یہ جڑا کعبہ شریف ہے یہ بھی اس نے خدا کا عکس نہیں ہے۔ سمجھ آئی جائے تو تو انہیں یہ دسائیں یہ کعبہ ہے کیا؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ کعبہ؟ اور تو سب پچھلے بولو جاننا چاہتے ہو یہ کیا ہے کعبہ؟ پتہ ہے تمہیں؟ اے دی وہ مٹی ہے، اے دی حضور پاک دی نبی پاک دی جڑا جسم نہیں، وہ دی تھوڑی جی مٹی جڑی رہے گی کعبہ ہو ہے۔ سبحان اللہ۔ قال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرت الارض بکعبت المشرفت زادہ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ ہون میں نہیں یہ آیا سمجھ کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کعبہ ہے کیا؟ پوری زمین کی دھلی وچوں مٹی چکی گئی جڑی مصطفیٰ دی خاطر تے ساری دے نبی بنا لے گے، جڑی رہ گئی تھوڑی جی کعبہ بن گیا، باقی توڑ اٹھا کے ساری مدینے میں پھینک دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولوی سلیمان سے ایک عرض کروں، ہاتھ جوڑ کے گل بڑی لمبی بھی ہوتی ہے، ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں، میری تو حالت ہی کچھ اور دی اور ہو گئی ہے، تو میں گل نہ دساں تو جی تھوڑی سی مٹی ہے مسجود لے وہ چلے ہو، میں تشریحاں نہیں کرنی عوام واسطے، تو میں کچھ تھوڑا جا ہے کرنٹ پہ مار دا۔ اے جڑے بڑے پڑھ اے جڑیاں سرما شرما پڑھے ہو تساں نہیں پڑھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالروح واحلت لی الغنائم وارسلت الی الخلق کافۃ وجعلت لی الارض طہورا ومسجد۔ اے مسجد سیگا کیڑا ہے؟ آیا ایک بار لے ہوں گے نا پتر منہ چما دے بار بار چمنے دے کوئی چکر ہی ہو مولانا سمر تو سمجھ آج ہی پتر تین سمر لگنا ہے تو جو ہو جڑے پہنجے منتن میں لکھ کے دینا آج تو سلامت رہیں گا نہیں میرا بچہ۔ اور بندیاں دے دماغ میں چاہے ہونا ہے بھی سلامت کچھ اور نہیں، ہم بھی کچھ بھون کر جا رہے ہیں، تجھ پر دیکھ تماشا کیا ہوتا ہے جے تیرے پتر روح وچوں کلندری نہ نکلے تو میں تو فقیر نہ آکھیا کتا آکھیا ہاتھ میں بھی تینڈے دے رکھ لیا میں نے پتر ہم بھی ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں کہ کامل پیر ڈھونڈتا ہے مرید، پیر بھی ایڈا خسرا نہیں ہوتا، وہ بھی کامل مرید کی چکر میں ہی رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ مسجد تم ہی بول رہے ہو کہ اس میں ظرف ہے، کیا ہے؟ مس میں ادھر بول دے ہی نہیں نگوں پہ جد پڑھ سو بلا جد پڑھ سو مس اللہ جدرو جد ہوں دے ادھر جد ایک دی مننا جد مننا یا جد مننا جد آئے ہائے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے تو مانا کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ تو لام سببیہ ہے، یہی گل تو کتھے لے گئے وہ کلام اپنے انہوں حضور فرماندے میرے سبب سے سجدہ گاہ بنی ہے، اگے میں کچھ نہیں آکھنا العاقل تکفیہ الاشارہ ففہم وتدبر، میرے سبب سے سجدہ گاہ بنی ہے، میرے سبب سے
تو جڑی مٹی رہ گئی وہ مسجود لے واہ بھائی واہ واہ حضرت صاحب مسجود لہو نہیں مسجود الہ ذرا میں ذرا قاری نہ ذرا میں نے تھوڑا سا وقفہ چھٹی دے بھی دے الہ جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہے اچھا جی ایڈی جی مٹی رہ گئی وہ تو مسجود الہ ہے تو جڑی ساری مٹی سی وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی آمدی پیے جے کوئی نہیں ہائے 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 سبحان تیری قدرت تائیں تو امام شافی ایک دے امام عمل دو دے امام مالک ترہ دے امام آدم ابو نفار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چارے دے چارے آدھے نا پہی اے مسجد اختلاف کر دیں سر دے ایک آدھے بھی تھوڑا جا صرف جناب ہے وال ایک بھی کہتے ہو گیا نا مثال امام شافی کہتے ہیں ہو گیا کوئی آدھے ہمارے امام کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسئلہ فرض ہے این جی علماء جی دسیا یہ رہا میں کوئی غلط گل کراؤں میں نے پھدے آؤ میں نے روکے آؤ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو ساریاں مسئلیاں جناب استنجے دے مسئلے چی بھی اختلاف ہے وضو وچ بھی اختلاف ہے تات کھولن بننے چی بھی اختلاف ہے ایس گل سے کوئی اختلاف کو نہیں کہ جس جو مٹی جو حضور کے جسد کے ساتھ لگ رہی ہے وہ مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے مسئلے میں تو اختلاف ہے پر عرش سے افضل ہے او مٹی جڑی حضور دے جسم نہ لگ دی پہ عرش تو اچھا بولو پھر بولو افضل ابراؤنہ دیوبندیوں دے امام بھی یہی نے او عرش سے افضل ہے پھر بولو عرش سے افضل ہے کیڑی مٹی جڑی حضور دے جسم نال پئی لگ دی تو میں نے ہاتھ اپنے پیران تے رکھ کے گل پھر کر لین دیو نا تو وہ تو مٹی نال لگ دی پئی ہے تو جیڑی نال لگے وہ عرش تو افضل تے جیڑی ہے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کعبہ کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا سبحان اللہ کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہدت کدھر کی ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلا کا ایک زل کعبہ بھی ہے انہی کی تجلا کا ایک اور میں متھا کتھے ککڑا مانزی لیکن نو سمجھا ایک کعبہ بھی ہے انہی کی تجلا کا ایک روشنی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے واہ شادی واہ جیندے رہو پھر ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ ہو من منا 9 لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مولا علی نواری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر کی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے اور حفظ جان کچھ کے زور لانا ہے حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے ہاں تو جانے پھر دی نماز آقا ہاں نے کو جانے
انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے۔ بادشاہ کمال کر جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا رے ثابت، ثابت ہوا رے ثابت، بولو ثابت ہوا رے ثابت، ثابت ہوا رے ثابت، لیاس قادری پھکی کو چوکھی دے چھڑے ایڈی بھی چنگی نہیں ہوتی، ذکر مدینہ ویلے کفل مدینہ دا کوئی تک بندہ ہے، ایڈا پکا کفل جنے لوا چلے۔ میں اکثر لیاس قادری رہا اللہ میرا یار ہے توڑا پیر، تکرے میرا سلام دے وے مولوی لیاس قادری صاحب مجھے اٹھ کے سٹیج تو کھلو کے نہ جواب دیتا، میں نہ اللہ دی قسم کو تاک 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 میں ادھا کب چاہ دا پیندہ منہ دا جڑا بچی ہے میرا تو توڑے مرشد پیندے نے، اور انہوں نے یہ گل میں کرنی ہے بھئی مٹھا تھوڑا کٹ دے ہو، بالکل یہ ساڑھے سن بالکل جناب سے کفل مدینہ حضرت ذکر مدینہ اور کفل مدینہ جڑتا ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر مدینہ اور کفل مدینہ لائی دے بازار وچ، اور ذکر مدینہ کری دے دستار وچ، سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ تو بولو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اے بھی سمجھ جاؤ، اے بھی سمجھ جاؤ، بڑا زورہ باندھے ہو تو سمجھ کمرے ہو۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی، اصل الاصول بندگی، یارو اصل الاصول بندگی، بولو اصل الاصول بندگی، کھڑے ہوئے پڑھو اصل الاصول بندگی، اصل الاصول بندگی، اصل الاصول بندگی، اصل اصول بندگی، اصول بندگی، اصل اصول بندگی، اصل اصول بندگی، اصل الاصول بندگی، اصل اصول بندگی، اصل الاصول 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 بندگی، اصل اصول بندگی، اصل اصول بندگی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، بولو اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، مقصود یہ ہے آدم و خلیل سے، مقصود یہ ہے آدم و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، تخم کمر میں ساری کرامت ثمر کی ہے، ان کی ابوت ان کی نبوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول
حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے پہلے ہو اللہ اکبر جل وعلا اعلیٰ حضرت نے کٹ کڑا کے چھڑے ایک کٹے نا پھر بولو ایک کٹ چھڑے نا اے میسج سمجھ گئے تو سنکار تک خیر تک جانا ہے آپ فرماتے ہیں شر خیر شور سور شرر دور نار نور شر خیر شر خیر شر خیر اس مجمع میں آنے والوں کھڑے ہونے والوں نبی کا نام لینے والوں شر خیر شور سور شرر دور نار نور بشرا یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے بشرا یہ بارگاہ خیر البشر کی ہے مجرم بلائے آئے ہیں اے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے بد ہیں مگر انہی کے ہیں بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم اے بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے تف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے سبحان اللہ حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو کیا قدر اس خمیرہ ماں مدر کی ہے نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی اے یارو نور الہ محبت حبیب کی جس دل میں ہو نہ یہ جگہ وہ خو کو خر کی ہے ذکر خدا ان سے جدا چاہو جو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سگر کی ہے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے ماں و شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے او بولو مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے بولو بولو مانگیں گے مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی مرادیں پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی مرادیں پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت خبر کی ہے
ویکھو تے صحیح کیاری وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی سرد اس کی آب و تاب سے سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی او جنتیو جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی جنت میں آکے نار میں جاتا نہیں کوئی شکر خدا نوید نجات و ظفر کی سبحان اللہ شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست ماں دونوں بھائی بیٹے بھتیجے عزیز دوست سب تجھ کو سونپے سونپے سب تجھ کو سونپے سونپے سب تجھ کو سونپے ملے گی سب تیرے گھر سبحان اللہ نعرہ تکبیر ارے اس پر درود جن کو ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے سبحان اللہ شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں السلام او شمس و قمر سلام کو حاضر ہیں خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے جنوں بشر سلام کو حاضر ہیں السلام یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے اب تشریف تمامی اب آپ تشریف رکھیں اپنے اپنی جگہ پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ عادری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ جاری رہے گا فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا تو حضور پاک کے حسن کی اب کیا واہ پیرا جیندے رہو اللہ دی قسم جابر بن سمرہ آدن ما مسستو حریرم و دیباجا فرمایا اللہ دی عزت دی قسم میں کوئی حریر تے دیباج اجیا میں چھویا نہیں کہ اتنا نرم ہوئے جتنا رسول دی تلی نرم سے ہائے 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 سبحان اللہ اور بابا زین العابدین صاحب کے فرمانے امام زین العابدین میں تو انہوں بابا ہی آخر ہے بابا جی زین العابدین کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں نلتا یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم آگے کیا فرماتے ہیں من وجہو شمس الضحا اب اس نے رسول اور کیا سناؤں آپ کو میں من وجہو شمس الضحا من خدہو بدر الدجا سبحان اللہ من وجہو شمس الضحا من خدہو بدر الدجا
من ذاتہ نور الہدا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم. اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ کیتا ہے, سنا پہلا جو شعر میں سنا رہا تھا فرماتے تو ہے خورشید رسالت پیارے, ایتھو ہی گل دوئے پسے پھر گئی سی. تو ہے خورشید رسالت پیارے, چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے, انبیاء اور انبیاء اور ہیں سارے انبیاء, انبیاء اور ہیں تو مطلب ہے سارے انبیاء, انبیاء اور ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک, انبیاء اور ہیں ماں پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا. اور یہ جو فرماتے ہیں من کفو بار الامام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنے سہراب ہوا کر. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں کیا بات کریں ان کے حسن و جمال کی کہ پوری کائنات میں ان کے ساتھ کا کوئی حسن ہے ہی, رل کے بولو کوئی ہے ہی, رب نے بنایا ہی. ہون رب کول بھی اور ایڈے جناب سنی ڈر گیا, رب کول بھی ہون ایسا حسن آجی مچھالی میری سرکار اللہ بھی ساریاں گلنا تے قادر ہے پر دوجہ محمد بنان تے قادر نہیں. علمی مسئلہ ہے ہونے جو چوک پڑھیا لکھیا ہوئے نا وہ میرے لئے متھا ماری کرے. ٹڈا جب بالکل تتنا جب پڑھیا بندہ نہیں گل کر سکتا. اس گل نو سمجھن صاحب زیادہ شمس الرحمان صاحب اینو سمجھنا تھے کوئی جڑے علماء جید بیٹھے ہوئے نے, اے سمجھنا ہے جڑے کتابوں پڑھا دیں. اے میرا چند میری جان امتناع النظیر تک پہنچی ہے باوے دی آکھا ہے. کتھے پہنچی ہے؟ امتناع النظیر تک پہنچی ہے. اللہ کو بھی کوئی نہیں اور صورت ہے جی, اللہ دی قسم ہے اللہ کو بھی کوئی نہیں. آج میری تے نہیں یہ عمدہ یقین اقبال رحمت اللہ علیہ دی سنا دینا. آپ فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بز میں خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں, نہ دکان آئینہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور پاک کے حسن کی رہنائی کیا بیان کریں. کسے نبی نو اللہ سبحانہ جل جلالہ محمد والو اے نہیں فرمایا پہ تیری صورت کھب گئی ہے رب دیا کھا. اور ایک دڑے نا توجہ کرے میرے اوپر آؤ, علماء بھی توجہ کرے تو سمی توجہ کرے. تھک میں چھکا گیا لیکن گلنا دو سناندہ ہوں. ہیں سرکار جناب ظلفہ کر حضور پاک اینج کر کے بچوں کر کے نا بال بنا دو. ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کھولے ہوئے سننا اپنے. اللہ دی قسم جابر بن سمرہ, انس بن مالک اور حضرت ابو ذر غفاری, حضرت سلمان فارسی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سماق بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت نمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے آدن
اساں زمین تے مصطفیٰ کریم دیاں سونی تو زیادہ سونیاں زلفاں تے اکھاں تے نین تے نقش تک ہی نہیں تے پھر انہاں ساریاں گلاں دا نچوڑ کڈیا ہے باوے حسان بن ثابت اور انہاں کیا واقسن من کلم ترکت تو آئی سمجھ آئیے اے ہون آمدیاں میں وہ ایک حدیث شریف دی کتاب پہ پڑھدا سن کسے نے ترجمہ کر کے حدیث شریف دا تے اپنا کسے مترجم نے اپنا ایک ٹھوک دیتا ہے وچ اس آ گیا بھئی مطلب ہے بھئی رات کو جو ہے وہ چاندنی ان سے ہے تو دن کو سورج ان سے ہے تو اب سچ کہوں تو رخ یار جو ہے وہ سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے تو ٹوبے علی بھی تو خوش ہو گئے سے وہ شعر میں ذرا نہ خوش ہویا میرے دماغ وچ بابا احمد رضا آ گیا صحابہ کرام آدھیں انہاں تو زلفاں سونیاں چنگیاں تکیاں کونے تے نین سونے تکے کونے تے نقش سونے تکے ہی کونی اساں نہیں ویکھے بالکل نہیں تکے حضور تو سونے نہیں تکے تے پھر ناتاں لکھ دے رہنو اللہ دی قسمیں ہوتا دن نا صبح بدا من طلعتی واللیل دجا من وفرتی باوی احمد رضا نے ترجمہ ہی کیتا ہے نا اے کلام الہی میں شمس و دہا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تو قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دو تا کی قسم تو مائی فرماتی ہیں کون سی مائی فرماتی ہیں مائی عائشہ صدیقہ سچے پیو دی سچی تھی تو سچے نبی دی سچی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلوک مثل مصباح الدجل متوقدی من کان او من قد یکون کا احمدا نظام لحق او نقال لملحدی باوے احمد رضا پھر فرما دیتا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا من کان او من قد یکون کا احمدا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کے کیا بنے کہ گلوں کا ڈیر کہانے اے تیرا قد تو نادر دار ہے کوئی مثل ہو تو مثال ہے اب حسن یوسف کیا بیان کرے جمال الدین حسن نبی کیا بیان کرے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمن اور کہیں فرماتے ہیں وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کے کہ کلام مجید نے کہا عائشہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم اور بی بی صاحبہ بول پڑی ہیں سیدہ فاطمہ بولتی ہیں اس نے رسول پہ بات کرتی ہیں معاذا اب بی بی صاحب کا کلام ہے ذرا جوش سے سننا ہوش سے سننا او سید زادی دا کلام ہے اور جنو سرکار فرماندے نے فاطمہ تو بنتی و ام ابیہا فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ایک جائے میں تقریر کر کے گیا جناب پیچھے چنگے بلے ادھر پڑھاندہ مولوی چنگا بلا ہے بیرے شریف پیچھو ٹھوک مارے اس فون جناب یوسف شام ہے تو کدے ایسے لکھوتاں دے فون بھی نہیں سنے پیچھو فون جناب کٹ مارے حضرت حافظ اوہ حضرت صاحب کہہ گئے اسی کی تو فاطمہ کو حضور پاک نے فرمایا میری ماں میں گیا ایڈا میں کھٹو مولوی انہوں ایڈی بڑی حدیث نظر نہیں آئی آپ کا لقب ہے ام ابیہ آپ کا لقب کیا ہے سیدہ کا ام اور دب کے بولو ام ابیہ پھر بولو ام ابیہ اپنے باپ کی ماں مائی عائشہ صدیقہ پر میری جان قربان کول کھلوتیاں سن انہاں گیا یا رسول اللہ تھی تے سمجھ آمدی ہے ماں کنجا کیا ہے فرمایا عائشہ جب یہ آتی ہے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہوں مجھے اس کے ماتھے سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں میں اس کا ماتھا چومتا ہوں پھر پکڑ کے سینے سے لگاتا ہوں پھر اس کا ماتھا چومتا ہوں اس سے مجھے بیٹی کا پیار ملتا ہے پھر جدوں یہ میں نے باندھی ہے نا انج لگتا ہے جن ماں پتر نو پہ باندھی سمجھ آ رہی ہے اللہ
وہ فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ فوراً بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا، چونکہ رگ و ریشے میں حب اہل بیت کی سرایت ہے۔ دب کے بولو اعلی حضرت دی رگ و ریشے میں حب اہل بیت کی۔ اعلی حضرت نو بھی نہیں سمجھ سکے ساڑھے، اللہ دی قسم ہے ساڑھے اپنے بھی کہیں نہیں سمجھ سکے، خدا دی قسم ہے۔ ایک جگہ پر میں نشان اہل بیت کی جناب میرے اپنے ساتھی مجھے کہنے لگے سنی مول کچھ زیادہ نہیں ہے کر دیتی؟ میں کہا کنج تینوں پتہ ہے عددہ بھئی تو جو کہہ رہے زیادہ نہیں ہے کر دیتی، تینوں عددہ پتہ ہے کہ عدد کے ہے؟ انہوں کھٹو مائی دے نال دی میں کہا ٹونڈ کے لے آ تو کیا سمجھنا ہے؟ او اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ سبحان اللہ، ورنہ گردے کتر بچش کر دید میں سجدہ پوشیدہ گردید میں۔ فرمایا اگر خدا کی شریعت میری زنجیر نہ بنی ہوتی اور نبی کا فرمان مجھے اس کا پاس نہ ہوتا تو میں فاطمہ کے قبر کے چکر لگا کر قبر کے ذروں پر سجدے کرتا۔ واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، شریعت کا پاس۔ اقبال کسی شیعہ کا نام نہیں ہے، اقبال کسی شیعہ کا نام ہے۔ اقبال نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی تو پتہ ہے کیسے کی؟ یہ تو سیدہ کی نا، تو جب صدیق پاک کا نمبر آیا نا انہاں پتہ ہے کیا گیا؟ انہاں گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ تو بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے اے تیری ذات باعث، اے تجھ سے دیدہ ماہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ پروانے کو چراغ، ہائے ہائے ہائے۔ اب اندازہ کریں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بھی شان ٹھوک کے بیان ہو رہی ہے، بلکہ میں آپ کو اگر میں کدے زندہ رہا نا انج ویسے ہوں 3-4 مہینے تک میرے کو ٹائم نہ لگے شمس زمان صاحب تو اڑیاں میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہوں تو 2-3 مہینے بعد جے میں زندہ رہا میں تو انہوں نے کس شان صدیق اکبر سنا سا، اے میرا وعدہ ہے تو سمجھ آئی جے جے میں سنا سا تو انہیں لکسی پتا کہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کیا؟ پیر شمس، بات سمجھ میں آئی؟ پیر شمس زمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تو I love you too, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you۔ ہائے ہائے ہائے، بلکہ جناب ڈاڑی میں دے نظارے نو آگدہ بھئی ایک انگریزی ایڈی ہوتری ہے بھئی یہ دے وچ ایک وستے بھی یو تے ساریاں وستے بھی یو، اور I love you دا معنی ہے بھئی ساریاں نہ نہیں محبت ہے۔ یہ انگریزی دا چکر جڑا ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا، آئے بڑا عجیب کا چکر ہے، یو واحد وستے بھی جمع وستے بھی، ساڑھا تو چلو ہو ہما ہم ہو جاتا ہے نا، یہاں یو ہوتا ہے، اے یو ما یوم ہوتا نہیں ہے، کریں کیا آپ؟ اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں، سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کے حسن کی بات کا آپ فرماتی ہیں سرکار کے حسن کی کیا بات کرتے ہو؟ ماذا علی من شمع تربت، اعلیٰ حضرت بریلوی ہوئے ہوئے ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلوی کی درگو ریشے میں عشق اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ آگے تو پہلے واقعہ سن لے ایسی ہو سنگن اللہ، اعلیٰ حضرت دی ماں دا نام پتہ ہے کہ پیسے کٹ پیسے کٹ پیسے کٹ پیسے کٹ ایمن پڑھا جی حق حلال دے پیسے نہیں چندے دے نہیں جڑا آج آلہ اچھا میں توڑا امتحان نہ لے رہے کسے بندے لے 500 روپیہ تو انہوں پیش کرا آجی تو ہی بول جا اہلے آجی ہوں 500 روپیہ اور میں نے یہ بھی پتا سی کہ مجمع میں جکے نوں پتا ہے یعنی یہ میری کرامت ہی سمجھ لو کہ مجھے یہ خبر تھی کہ حاجی کو خبر ہے چل 500 روپیہ حاجی لو قبول کر اہل بھائی ہوں اگلیاں تو پوچھنیاں ہی نہیں اعلیٰ حضرت ماں دا نہ کیے اے ذرا رل کے بولو اعلیٰ حضرت ماں دا نہ کیے یہ ساریاں بولنا یہ حسینی دے نام مول دیں تو انہوں کیا ہوندہ پہ اور پھر 500 لے لینا اور بولو حسینی بیگم نام کیا ہے حسینی بیگم اعلیٰ حضرت کے کا نام کیا ہے
کوئی نہیں خیر ہے ان آدم پہ بھئی ابو دا نام حسینی بیگم ہے خیر ہے یہ پتہ ہے گل کی ہوئی سمر صاحب کراچی میں تقریر ہو رہی تھی ککڑی گراؤنڈ میں تقریر میں کر رہا ہوں تو میرے مرید بھی جناب لینا چھے لگے ہوئے تو ساڑھا سلسلہ سارا ہے ہی کراچی ہے تو بڑے کلوتر پان مونج پائے ہونے نے تو کون پتہ ہے مہاجر مرید ہے بھی بڑے ڈاڑے ابھی تمہاری ایسی وہ ایسے بولتے ہیں ابھی یہ پیچھے ہٹ جو قوم نے کھلوتے ہیں میں کہا بھئی جیڑا آدم علیہ السلام دے پتر سارے ہو کے نہیں آکے ہاں میں کہا جیڑا نہیں ہاتھ کھڑا کرے میرا ایک مرید ہاتھ کھڑا کرتا ہے میں کہا تم مروا دیتا بھئی لوگ جیڑا ہے میں کہا تو اپنا ہو گئے تو آدم آدم دے پتر نہ میں کہا گل سمجھتے لیا کر میرے بولیا کر کملیا اعلیٰ حضرت کی چلو تھوڑا سا جگانا بھی مقصود ہوتا ہے ہنسانا مقصود نہیں ہوتا مقصود یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا جا تو جاگ جاؤ ایکٹیو ہو جاؤ اعلیٰ حضرت کی تو امی کا نام حسینی بیگم اعلیٰ حضرت کے ابو جام کا نام مولانا نقی علی اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام مولانا رضا علی اعلیٰ حضرت کے پردادا کا نام مولانا قاسم علی اعلیٰ حضرت کے پردادا کے باپ کا نام مولانا اعظم علی ان کے ابا جان کا نام سعادت یار علی ان کے ابا جان کا نام سعید اللہ خان احمد رضا دے پتر ہوئے دو پیدا تتیاں ہوئیاں پنج بڑے پتر دا نام رکھیا احمد رضا تے نکڑے دے رکھیا مصطفیٰ رضا وڈڑے ہوئے جناب حجت الاسلام والمسلمین تے نکڑے ہوئے مفتی اعظم ہند تے تیاں ہوئیاں پنج پیدا ایسمہ علی وڈی تیدہ نام رکھیا مصطفی بیگم تے وچ پیدا ہوئی دوجی دو دا نام رکھیا کنیز حسن تے تیجی دا نام رکھیا کنیز حسین تے چوتھی دا نام رکھیا کنیز الحسنین تے پنجویں دا نام رکھیا مرتضی حیدر مصطفی تے حیدر مرتضی تے وچ ترے کنیز حسن و حسین اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کیا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب سمجھ میں آیا ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کیا ہیں اوہ اعلیٰ حضرت کی تو رگو ریشے میں عشق اہل بیت گھوم رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے جب سیدہ فاطمہ کا یہ شعر پڑھا نا سیدہ فاطمہ کا جب یہ کلام پڑھا نا ماذا علامن شمت صبح احمد رضا فولن کلم چکی تو چک کے کیا فرماتے ہیں سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن لب پھول دہن پھول بدن پھول زکر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات نا جی تک لے گئے ہو میں نے ایک دم واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ میرے گل کا حضور نے اعلیٰ حضرت نے میرے نے فرمایا واللہ جو حضور کو اپنا بھول بھی کہہ گئے نا وہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر چائے نہ دولن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن اے آپ نے ترجمہ کیتا ہے اور حضرت نے سیدہ نے فرمایا آپ نے کلام لکھیا اس نے مصطفیٰ پر میں بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک ایسا نکتہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ یہ اور بیان بھی کرے ہے حضرت سمر خواجہ صاحب دامت برکاتہ ہوں عالیہ خواجہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کئی معنی ہوندے رہے کملے ہو اچھا خواجہ صاحب تو ہون ذرا میں فٹ کر دے وہ اور ہی خواجہ نہ کرے اور میں ٹی وی دے پروگرام بھی خواجہ سناتے کیتا ہویا ہے نا اچھا سمجھ میں آ رہی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ہاں تھوڑا میں نے بتاؤ جی بسم اللہ الرحمن اچھا جی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اچھا ہر ایک نے اس نے مصطفیٰ پہ باپ باندھے اور سنو اے عبداللہ بن رواحہ کیا کہتے ہیں اے پیر شمس زمان اب میری جان آپ پر قربان تو اڑیاں تو مچھا نہیں تو اڑا تو انہوں نے منہ چم کے جا سائیں تو جانے نکیاں نکیاں رکھ لو اللہ دا واسطہ جی بالکل ہی منڈو رگڑا لائی چھڑ دے ہو ہون میں آواں تھوڑیاں جی ڈبل کر رہا ہے تھوڑیاں جب میری التجا کو بول کر رہا یہ دیکھو یہ تھوڑا جا اس واسطے ماحول میں بنا رہے ہیں کہ ایسا ایک ہو جاؤں جان باما وچ باما اتھا وچ ہاتھ تو اتھا وچ ہاتھ تے ساساں دوہاں وچوں کوئی نہ ہوئے وقت میں تو انہیں کہہ دے سے سنی کٹے ہو جائے نا دی ایسی دی سی تو سب موترو ہے وچ روڑا قرآن دی قسم چاہ کے میں آدھا ایسا ایک نا ایسا نے ایک بندے دی غلطی پتہ لگ جاندی ہے ایسا جناب آدھی اب اللہ کپڑے دے تو وہ مولا ڈیزل کس کو نہیں پتا یہ کیا کرتا ہے مولوی ڈیزل کس کو نہیں پتا ہے انہیں دے ساریاں بابڑیاں دیو بندیاں کنجراں کمیاں کتیاں خنزیراں
سارے انہیں پتا ہے کہ یہ چور ہے، لٹیرا ہے، زانی ہے۔ لاہور کی رنڈی نے کہا تھا، میں تمہیں بتاؤں، آگے سمجھ لو، جدو انہیں گل کی تھی تو لاہور دی رام منڈی دی رنڈی آکیا فضلو چپ، میں بتا سکتی ہوں کہ تیری ران پہ فلانی جگہ تل ہے۔ یہ کتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کو بھونکتے ہیں اور ان کی ساری کنجر پارٹی ان کے ساتھ ہے، تو کیا تم اپنے علماء کے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ ان کے چہروں کو دیکھو اور ان کے چہروں کو دیکھو، اسرار خبیث مر گیا ہے اور یہ منہ نو تکو ہے نہ منہ نو تکو، تو نہیں سمجھ آمدی مصطفیٰ کا نور کے ساتھ جانا۔ پر ساڑی جناب ذرا جی غلطی پتہ لگ جائے کسی نو جناب کٹ کڑا کے دیں دے ہو، مسیطہ چو کٹ دے ہو انہوں، ملیاں چو کٹ دے ہو انہوں، خطیاں چو کٹ دے ہو انہوں، علاقیاں چو کٹ دے ہو۔ سنی اکٹھا نہیں ہے، اگر سنی ایک ہو جائے تو سواد اعظم ہے اہل سنت والجماعت۔ سنی ایک ہو جائے، کیا ہو جائے؟ دب کے بولو، ہم سنی، ہم سنی، ہم سنی، ایک ہیں کا نعرہ مارو، ہم سنی، ایک ہیں، ہم سنی، ایک ہیں، ہم سنی، ایک ہیں انشاءاللہ۔ کٹھے ہو جائے وہاں سے دینا، میں تو دسیا نہیں راتی میں رگڑا دیو بندیاں لائے ہیں، ساڑھے سنی پریشان ہو گئے، ہو کیا گیا اے سڑی اللہ سعید کو جاؤں، جماعت ایک ہے، ہاتھ ایک ہے، نبی ایک ہے، نور ایک ہے، اور اہل بیت وچ بھی وہ بھی ساڑھی ہے، صحابہ کرام بھی ساڑھے نے، اور تو ہے ہی کوئی نہیں۔ غوث پاک ہمارے میں ہے، خواجہ معین الدین ہم میں ہے، داتا علی اجمیری ساڑھے بھی فرق و فرق پہ آئے، اللہ پاک سن معاف کرے اور اللہ پاک سن جناب آپس سے اتفاق عطا فرمائے۔ تو اے جڑی میں تھوڑی جی مذاق کی تھی نا، میں تھوڑا جا پیار کیتا ہے انہاں نال علماء نے، لیکن پیار دا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جا دل اسلج لکل داخل واشت، یہ حدیث شریف ہے، سمجھ آئیے؟ ہر ایک آن والا جڑا ہوندہ ہے نا، وہ تو تھوڑی جی دہشت ہوندی ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کو چاہیے وہ تھوڑا سا مانوس کرے، کیا کرے؟ مانوس کرے۔ دنالے ہوں جو حضور پاک مزہ بھی فرماندے سن، کیا کرتے سن؟ دعوت اسلامی علیہ کان کھڑے کرے آئے، اس وقت بہت سنجیدہ ہو جاندے ہیں، فٹوٹ میری کلیجی دی ٹکڑے ہو فٹوٹ آتے جی تو ہنس رہے تھے یہاں پر۔ اے حضور پتہ ہے نا، پتہ ہے حضور پاک جس ٹائم بندے ہس دے اس دے سن نا، تو حضور رواندے سن، جنہوں بندے اے جی تو سن ذرا اچھا سمجھ صاحب فرمایا ہے جملہ، جنہوں بندے ہسدے سن نبی پاک رواندے سن، جدو بندے روندے سن تو حضور ہساندے سن۔ ہاں جی اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں نا قیامت کے دن بھی یہی کریں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کریں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، لو چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے کہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، او وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک مزاح بھی فرماتے سن کہ ادھے توڑے کو لگتے آجے توڑی کدے میری تو ویسے اتنی نہیں زیادہ ہوں طاقت گلنا کرن دی، لیکن جے توڑی جے مت ہے تو میں تھوڑی جی پیدا کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور جیڑی میں حدیث پتر سنان لگا نا سامنے خوابہ میں بھی میں نہیں بولنا تھا، اور جڑی میں حدیث شریف سنان لگا نا خوابہ میں بھی میں یاد کرتا، میں پکی شریف عرص دے سنائی تھی، عرفان شاہ صاحب دی انگل تو منہ میں چسی لینا، تو بڑے بڑے بدر الفقائے میں منہ ہلتا کہا تو پڑھی ہے، میں کہا کتاب دینا نہیں دسنا، وہ چونکہ میرے استاذ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا نا نہیں دسنا، ڈنڈے تو سمی تھوڑی سن مارے نسیگے یاد کران دیا۔ سبحان اللہ۔ کتاب میں آگے نا جی نا استاذ ادب تو اڈا اپنی جائی کتاب دینا نہیں دسنا، ٹونڈو راتی جاگو۔ استاد نظوار میرے پاندے نے میں آگا بادشاہ میں بندہ ہاں، تو میں آگا بادشاہ میں بدر الفقاہ مفتی اصغر، تو میرے استاد نے نظرو مفتی اصغر صاحب جی توڑے بھی رہے ایسا پھر استاد پائی بھی ہیں نا یار، ہاں تو وہ جناب وہ مدد میں نے فرمان لگے نا بھئی کیڑی کتاب تو میں آگا جناب پھر نظوار پا کے راتی بہ جاؤ نا، آج ساریاں پھول مارو جتوں لگ جائے پھر تو کم بڑا ہے۔ بعد وچ کسی نے مفتی صاحب نے کہا بھئی حضرت یہ بڑیاں تحقیقی گلاں کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہون دیا نہیں کرتا ہے، ادوں دا ہی تحقیقی سی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور صحابی نا ایک وہ حضور پاک کا سندے بھی صحابی جناب وہ تو وہ صحابی کوئی نہیں سن،
نام ہی اج نہیں دسنا چاہتا دس دیں اج میری جان آپ پر قربان آئی لو یو اے جناب اے تواڈے تے میں ہوا وچ چما سٹیا چونکہ منہ دور ہے تے نیڑے ہوندا تے میں چم بھی لیندا آواز چمے سٹنا سنت ہے حضور دی کہ نہیں ہے کہ نہیں حضرت عمر دی ہے کہ نہیں حضرت علی دی ہے کہ نہیں ہن جے تانوں سمجھ نہیں آ رہی تے میں کی کراں ہن تک اشارے کردے نہیں کردے جڑا حجر اسود تک نہیں پہنچ سکدا پھر کتے چما سٹدا ہے انہوں عربی چکے آگے مولوی صاحبان اتاک اللہ جناب تو میں جناب وہاں اسلام کرتا جناب میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے بھی ایک مرتبہ تو وقت بھی زیادہ ہو گیا میں مخصوص تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں بات کو ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتنا ڈرایا وہ تھر تھر کانپنے لگے رونے لگے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک ذرا ڈرا کے نکل گئے نا تھوڑی دیر ہوئی پھر مڑ کے آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث سنا رہا ہوں حضور پاک نے فرمایا ذرا خوش ہو جاؤ ذرا عمل کرو عملہ میں سستی نہ کرو باقی اللہ غفور الرحیم ہے تو معاف فرما دے گا تو مجھے روو نہ اکھاں صاف کر لو انہیں عرض کی تھی سونا جی تو اڑے تے ساڑے ماں پیو توڑیاں قدمات قربان ہون تے سن روا کے ٹر گئے ہو تو ہون آن کے سن خوش پہ کر دے ہو حضور فرمایا ہو میں آپ نہیں آیا ہو میں نے بھیجیا گیا صحیح فرمایا میں آپ نہیں مڑیا میں نے مڑیا گیا محبوبہ ہے ڈانا نہ کبرات انہوں ڈرنا نہ سنا ونج محبوبہ تو تیری اپنی ایک رحمت ہے محبوبہ تو ونج انہوں سینے نہ لات انہوں تسلی دے خیری خیر ہے تیرے والے یہ تیرے ہیں یہ کیا ہیں آئی تعالیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما دے نہ جناب خوف نہ رکھ تو ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان تیرے ہی جنت ہے تو ادھا زیادہ تذکرہ نہ کریا کرو بھائی تو اڈی ہے ان کی ہاں مگا ٹینشن لئی پھر دے ہو اور جانی ہی نہیں کریں اللہ دی قسم ہے نہیں جانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا ہٹ بابی دور ہو ہمیں رسول اللہ کی جنت ہے رسول اللہ ہاں تو آنے لب ہی جانا ہے بلکہ بہت اچھی لبنی ہے انشاءاللہ جل شان حضور پاک کا یہ طریقہ تو وہ صحابی اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے تو جبیر بن طواب نہ آئے ایک ہی باری جی دوسری باری دے پیسے پیسے والی گل تو گھبرا نہ جائے میں آج دن تک طے شے نہیں کیتا یہی گل ہے نپی آمتے میں مزاح کر لئیے تو تساں گلے نویں فوٹو کڈ مار تو آڑے تو ڈر بھی بہت لگ رہا ہے ہاں بھائیو جناب یہ آج دن تک فقیر نے اپنی پوری زندگی جو گزر گئی ہے طے نہیں کیا تو فون سنام دن تو یوسف شاہ فون سنتا ہے تو بندے اگر ساڑھے سنی آدھے ڈیمانڈ کتنی ہے انہوں میں آتا ہے یہ چکر کیا ہے پھر بعد ہی میں پتہ لگا ڈرے ہوئے بڑے نے لوگ وہ پوچھ دیں نا جو ڈیمانڈ کتنی ہماری کون سی ڈیمانڈ ہے سرکار کا نام لینے کی ڈیمانڈ پیرا جی واہ واہ سرکار دا نام ساڑھے پنڈی والے ڈرایا ہوا جی ڈرایا ہوا ہے ڈرایا بہت ڈرایا بہت ڈرایا بہت ڈرایا ہوا ہے اور نام سرکار کا لینا تھا ڈیمانڈ ویسے ہی اہل سنت والجماعت کے لوگ خیال کرتے ہیں یہ منہ نہ پاڑو تو مدینے علاقوں جو گنبد چوات کٹ کے دے دیں دے دیں آپ کبھی اگر آپ کو زندگی آپ کی اگر ہے تو آپ میرے استانے پر آؤ ٹھیک ہے اور آپ آکر استانہ شریف دیکھئے گا پہلے آپ استانہ شریف دیکھئے گا پھر مجھے دیکھئے گا میرے بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھئے گا اور میرے ٹھاٹھ اور باٹھ نہیں ہوتے اسی طرح میں ہوتا ہوں لیکن جب میرا استانہ دیکھو گے دیکھو یہ ٹو گے تو میں آج دن تک اسلام آباد کے علاقے میں اروات میں آج دن تک جناب ہم نے تو کبھی طے نہیں کیا اور ہمارا کوئی کام رکا بھی کوئی نہیں واللہ العظیم کوئی کام رکا بھی جس ٹائم آپ اپنے آقا کا نام بیچو گے نہیں نا تو آقا تمہیں چھوڑیں گے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آقا تمہیں خود ہی اللہ پاک مہربانی کر دیتا ہے فضل فرما دیتا ہے رحمت آ جاتی ہے ایک باری یوسف شاہ گڈی پہ وڈی گڈی رکھی ہوئی سی صرف اساں گئے ہیں جناب ایک جگہ تقریر کی تھی جناب تھوڑا ہے اچھا میری عادت ہے تقریر کے بعد ایک منٹ بھی نہیں رکنا پانی شانی روٹی شوٹی ہم کہیں بھی نہیں کھاتے ادھر بھی کوئی نہیں کھائی تو کھانی بھی نہیں ہے سمجھ میں آج تک یہ ہمارا ریکارڈ ہے بحمداللہ تعالیٰ جس جگہ تقریر کریں گے وہاں نہ روٹی کھائیں گے نہ پانی پئیں گے گاڑی میں بیٹھیں گے چل پڑیں گے کسی روپیہ کوئی دے دیتا تو چپ کر کے پہلے ایک دو وری اخدیاں رہن دیو پھر جگہ دیو سٹ دیتا جیب جو پا لیں دے
سبحان اللہ. وہ نوٹ وہ دے سامنے کدی گنے بھی نہیں پہ کتنے ہیں تے کتنے نہیں. چل پڑتے ہیں وہ اساں جناب گڈی سٹارٹ کی ٹر گئے راہ وچ پٹرول گیا گڈی ڈیزل وڈی. یوسف میں نے کہنے لگا بھئی جناب ڈیزل مک گیا گڈی رک گئی تو ہن بلاؤ جنوں بلانا جی. خدا کی قسم ہمارے رنگ بدل گیا ہمارے چہرے کا. میں کہا تم کہ میں نے فدو سمجھے یہ خلیفہ ہے میرا یوسف شاہ. منہ کلمہ پڑھا کر اس کو پوچھو. میں کہا تو کہ حسن میں نے فدو سمجھے کہ تم آدھے ہیں پہ بلا. میں کہا آٹھو جا پیشاں لے تھلے چابی میں نے پڑھا جی مدینے سے پٹرول نہ آئے تمہیں کتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اساں گجرات دے جنگل وچوں گڈی چلانا شروع کی تھی. فیصلہ آباد 17 میل دے سامنے ٹر گئے. پٹرول پمپ دے سا رکے کوئی نہ. اتھے جا کے رہے ہمیں یوسف آ گیا جی ہن بھی اساں آپ نہ پواواں تے میری زندگی تک پٹرول مکنا کوئی نہیں. یہ تو نہیں نا کوئی سن گلنا کرتے ہیں. جتنے علماء گزر گئے امام غزالی دا نا پہ لیندے ہو رومی دا پہ لیندے ہو شامی دا پہ لیندے ہو جامی دا پہ لیندے ہو. یہ ٹچر ہے نہ یہ ٹچر ہے سارا. یہ ہوتا تھا فیض ہوتا تھا تو فلان ہوتا تھا. یہ گپا نہیں کہ مطلب تو سب وقت ویلا پہ ضائع کرتے ہو نہ ایمان نال میں دسو. یہ گپا نے مطلب ہے یہ ادھروں سن کے ادھروں کٹ کے جناب یہ گپا نے. اور کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ بابی عبدالقادر مردے اٹھائے نہیں سنیا؟ یہ گپ ہے. بتلاؤ یہ گپ ہے. فرید الدین گنجے شکر مسعود نے کھجوراں کھا کے گٹلیاں دتیاں قوالاں جناب تو سونا بن گیا یہ گپ ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے جلی ہوئی گٹلیاں جناب زمین مردبائیں یہ گپ ہے. نبی پاک نے چند توڑیا جوڑیا یہ گپ ہے. تو آج ان کا فیض رک گیا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے دل ٹیڑے ہیں ہمارے اپنے تخیلات گندے ہیں ہمارے افکار پراگندہ ہیں. وہ آج بھی مائل بکرم ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کملی والے آقا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. ہمارا حیدرآباد میں ایک استانہ ہے تو وہاں استانہ میرا بن رہا تھا. یہ یوسف شاہ گواہ ہے. 7.5 لاکھ روپے دے سریے دی ضرورت سی. ایک ہفتہ ہو گیا جناب شٹرنگ لگی ہوئی. سریے کے پیسے ہمارے پاس نہیں. تو ہمارا واحد یہ استانہ ہے. میرے مرید تھے کھلوتے انہیں آئے اور بھی تیرے تھے ٹوپیاں لے پیچھے کھلو. گڑیاں 2 آئیں ساڑھے نال. انہوں نے پوچھ لو ہے شاعر بھی ہے مولانا بھی بیٹھے ہوئے پیچھے مرید ہمارے. میں نے کبھی تویز نہیں دیا. سن دے ہو اے ویکھو کوئی ہے جے بدے اکڑا کڑا کوئی تویز تک ہے جے گلاج تک لاؤ اے لو چنگی طرح تک لاؤ. یقین ہے تویز شویز ہم نے کبھی میں مریدوں بھی نہیں انہیں بھی تک لاؤ کھول گئے. آدھے کمیز لو آکر چکا رہے ہیں کبھی. تو اب آپ حیران ہوں گے پیر جڑا تویز بھی نہ دے پھر پیری مریدی بھی ہوئے 6-7 لاکھ مرید بھی ہونے پھر وہ کردہ کے ایک ہی پٹی ہم نے پڑھائی ہے مریدین کو. یہ جڑی پرچی ہے نا پرچی یہ دیتا سا انکار نہ کر دے تویز دا پر جے دیتے نظر ہو جائے ان پرچی دی لوڑ رہندی نہیں. انکار نہیں ہے تویز سے پر جس پر نگاہ ہو جائے اسے ضرورت ہے. تو ہم وہاں پر جناب وہ یہ تو نہیں تھا پہ نظرانہ ضرورنا آپ کو تویز دینا ہے تو نظرانہ آمنا ہے تو کام چلنا ہے. انہوں نے مجھے کہا جی وہ شٹرنگ والے کہتے ہیں ہم شٹرنگ کھولنے والے ہیں. پتہ نہیں یہ بابے اور پتہ نہیں سریہ ہے کون نہیں پیسے ہیں کہ نہیں. ہم نے یوسف کو بولا میں دروشی پڑھدا اپنے اجرے چڑھیا باہر میں نکل کے آیا 2-3 گھنٹے بعد میں آگا کل سریہ آ جائے. ایسا کہ کتوں آسمان چوں آسی میں کہا مدینے تو آسی. ایک صاحب اگلے دن آئے 7.5 لاکھ روپیہ لے کر آئے. ان کو پوچھا حضرت کہاں ہے؟ میں نے ان کو پہلے بتلایا تھا مجھ سے نہیں ملانا. اس آگیا مجھے کمبلی والے آقا نے خواب میں فرمایا جہاں میرے پتر نو 7.5 لاکھ روپیہ دے کے. ایک گپاں نہیں ایک گپاں دب کے بولو گپاں. جناب سنا جناب قرآمد سنا دی جناب خواجہ صاحب کی سنا دی جناب داتا صاحب کی سنا دی جناب سلطان بہو صاحب کی سنا دی. انہوں نے پیشابہ تک کے کافران کلمہ پڑھیا. اساں تقریر کی تھی تو اساں 4 نوٹ سٹے اساں بھی بلے بلے کی تھی. اٹھ کس کے شریف میاں کس کے کھایا پیا کس کے. کیوں مولوی یہ تقریر میں اثر نہیں ہوتا؟ چونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو جو وہ کہہ رہا ہوتا. اگر مولوی اپنی گفتگو کو اکیلے میں بیٹھ کر سن لے تو مجھے کمبلی والے آقا کی عزت کی قسم ہے وہ غوثلِ زمان بن جائے. اگر وہ اپنی تقریر کو خود سن لے ایک گپا نہیں. جدو سرکار نے یہ فرمایا تو میرا ہو جا تو میں تیرا ہو جا سا تو کوئی گل فرق رہ گیا؟ جدے حضور ہو جانا انہوں کمی ہے پھر بولو کمی ہے. آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ابھی تک ذکر سنتے رہے ہو. کبھی آپ اعلیٰ حضرت کی سوانح عمری پڑھنا
آپ فرماتے تھے بخدا ادھر میں تڑپتا ہوں ادھر کمبلی والے آقا عطا فرماتے ہیں، جتنے ضرورت ہوتے ہیں اتنے عطا فرماتے ہیں۔ جڑے بندے مطلب ڈر جو ہیں نا، تو یہ گل پتہ نہیں کہ کردے سے کتھوں نکل گئی تو کتھے دور نکل گئی تو بڑے دور جا پہنچی۔ گل میں کوئی آپ کو اور سنانا چاہتا تھا تو بات کہیں اور نکلتی چلی گئی۔ اللہ پاک ہمارے علماء کو بعمل بنائے، اللہ پاک کم از کم ایسا نو حضور دے نام وچ دی نہ توفیق دے۔ اے منہ کیڑا سا نبی پاک نو دساں گے، اے جڑے مک مکا ایسا کردے ہیں، 15 دیو گے تو 20 دیو گے تو 30 دیو گے تو 40 دیو گے تو 50 دیو گے تو 100 دیو گے، کہ منہ دساں گے کملی والے آقا نو ترے تے سب کچھ جانا ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ خیال ان کا رکھا کریں، میرا رکھو نہ رکھو، آپ خود علماء کا خیال رکھو تاکہ اس طرح دی بے غیرتی مک جائے۔ آپ خیال رکھو، چنگا انہاں دا خیال رکھو، انہاں دی خدمتاں خاطراں کرو تاکہ جس ٹائم میلاد دا موقع آوے نا تو انہیں اے نہ آگنا پو اور انہوں بھی منہ نہ پھڑنا پو۔ 35 لوں گا 50 لوں گا۔ ان ایمانداری دی قسم میں حضرت شمس الزمان صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ اب پنڈی سے میں آیا ہوں، کتنا پٹرول میرا خرچ ہو گیا ہونا ہے؟ زیادہ تو زیادہ 5000، اور آج تک میں پنڈی تو آیا بھی کون ہے، تو پنڈی سے یہاں آنے تک کتنا خرچ ہو جاتا ہے؟ 5000 دا 6000 دا، تیر مارو 7000، یہ حالانکہ 7 دا ہوندہ ہے، 6000 روپے کا خرچ ہو جاتا ہے اتنا۔ اور اگر یہ مجھے 10000 روپے بھی دیتے ہیں یا 15000 روپے بھی دیتے ہیں تو ساری بچت ہے۔ ایمان الدسو سمجھ جواب دیو نا، تو جی میں نے آخا 35 دیو تو کس گل دے میں پہ لیندہ؟ واہ پیرا واہ جیندہ رہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھے ہے، کہ میں شوات نہیں لینی ہے زور دی، کہ کمبلی والے آقا دے سامنے میں پلس رات تو لنگنا کوئی نہیں، یا خالی تقریرہ تے کم ٹرکھانا ہے تو روح میری نکل جانی ہے تو پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا۔ خیال کرنا چاہیے ہمیں، خیال آپ کو بھی کرنا چاہیے، خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں رسول پاک سے وفا کرنی چاہیے۔ ابھی میرا بھائی اور میرا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار پاک نے پیدا ہوتے وقت نام ہمارا کیا، کوئی نبی اور بتاؤ، کوئی رسول اور بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ بولے ضرور ہے مگر اپنی نبوت کے لیے بولے، امت کے لیے نہیں بولے، مگر سرکار نے کہا میری امت غاروں میں تو امت۔ اللہ دی قسمیں معراج کی رات کے بارے میں کہا بما اشربو کا یا محمد، تجھے کیا چیز چاہیے؟ کہا مجھے اور کیا چاہیے، تیرے پاس تو بیٹھا۔ اس سے آگے مرتبہ کیا ہے؟ تجھے دیکھنے کے بعد کیڑا مرتبہ رہ گیا ہے جو میں تجھ سے مانگوں؟ ہاں ایک ہی بات ہے، میرے گناہگاروں کی بخشش پر ہمارا اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وجود کو قبر میں رکھا گیا، قبر میں رکھا گیا، قبر میں جس ٹائم رکھا گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے اونٹوں کو دیکھا فتح حرکت کر دیا، تو میں اپنے کہانی نا اونٹ نیڑے کی جانے جانا، مجھے حضور کی آواز آئی اللہ میرے مالک میری امت کی بخشش اور مغفرت۔ وہ ہم بھی امت میں یار ہوئے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، کوئی خوف کرنا چاہیے، کوئی ہم نے منہ دکھانا ہے یا تو گپ ہونا چاہیے کہ ادھر ہونا ہی کچھ نہیں ہے، ہونا ہے بھائیہ، ہونا ہے آمنا سامنا ہونا ہے، اور ہمارے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، باؤ خدا میرے پاس تو کم از کم کوئی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک ہم پر فضل کرا، تو ہمیں خیال کر علماء کو کرنا چاہیے۔ میں ان کی جوتیوں کا نوکر ہوں، علماء میں تو ڈرتا بھی کوئی بات آپ کو لگی ہے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگوں، مگر ہمیں خیال کرنا چاہیے، عوام کو بھی علماء کو بھی خیال کرنا چاہیے، سرکار کو دیکھنا چاہیے، سب کو سرکار کو دیکھنا چاہیے، بس سرکار کو دیکھو، سرکار کرم فرمائے۔ اچھا اب بات سنا ہوا آپ کو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکروا دیتے تھے، تو وہ صحابی جو تھے نا وہ انہوں نے اس وقت وہ تو کہاں صحابی تھے؟ ایک منٹ آپ ہاتھ پکڑتا ہوں، آگے بھی گستاخی ہوگی، سیدھے ہاتھ سے، یہ سیدھے ہاتھ میں نک صاف نہیں کرنا چاہیے تھا نا، معاف کرے۔ حضرت امام حسن نے مروان کو یہی کہا تھا کہ گلہ زیادہ نہ کر یار، ہاتھ الٹے نہ نک صاف۔ اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑا تو جناب نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حرم شریف کے پاس سے، کہاں سے گزر رہے تھے؟
وہ یہی مکہ شریف جڑا ہے یہ کولوں لنگ دے ادھے عورتاں بیٹھیاں سن بتیریاں وہ پیاں رسی وٹن کے وٹن جی رسی سن دے رسی پیاں وٹن تو رسی پیاں وٹن جناب یہ ایک جڑے سن یہ جبیر بن تواب یہ جناب یہ چادر پاک نا وڈی چادر کر کے نا پی زنانیاں نے پتہ نہ لگے کون بیٹھا ادو نے کلمہ کو نہیں سی پڑھے ہیں مشرکی تھے مگر ایسے مشرک تھے کہ سرکار کا ادب بہت کرتے تھے کئی کافر بھی بڑے چنگے ہونے نا بڑا ادب سرکار کا جو بڑا ہاتھ جوڑنا سائن تو وہ یہ حضور پاک کولوں لنگن لگے نا تو وہ چادر ادھر ادھر بھی تک دے سن تو گلہ بھی زنانیاں گپا لاندیاں سن وہ ایک دوسرے سے پوچھتی تھی تیرا خامد کیسا ہے تیرا کیسا ہے اگلی گل سمجھ تیرا کیسا ہے زمانہ جاہلیت تھا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا یہ زنانیاں بھی گپا سن دے سن حضور تک لے آنے چاہتے اٹھ کے نا جناب نسن لگے تو سرکار ہاتھ باد لے آئے ہاتھ گھڑ کے نا سرکار نے فرمایا ہوئے کدھر جاتی ہو جو ہے انہاں آکھیا سونا یا رسول اللہ تو نہیں آکھیا انہاں آکھیا سونا گلے کہ میں اٹھ دی رسی تنٹ گئی ہے بانا سوچ کیا پھٹو پھٹ وہ زنانیاں جی رسی کیاں وٹ دیاں سن میرے اٹھ میرا سرکش ہو گیا ہے وہ دی رسی تنٹ گئی ہے تو وہ رسی وٹوان میں آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لجپال سائیں جان دے تو سب نے نا پردے پاندے اے بھی نہیں چاہیا کہ انہیں ذلیل یا رسوا کرا آپ جناب کر گئے ساری دیاڑ گزر گئی تو شام دا ٹائم یعنی اثر تو بعد جناب مغرب دے نیڑے حضور واپس آئے نا وہ انجی عورتوں وچ بیٹھے ہوئے تو تکیا نا سرکار نو تو نسن لگے نا سرکار فرمایا ٹھہر تیرے اونٹ کی سرکشی ابھی ختم نہیں ہوئی تیرے اونٹ کی سرکشی ابھی مطلب رسی تو تمہیں منٹوں جو بٹ جاندی ہے تو ساری دیاڑ گزر گئی صحیح نے فرمایا تیرے اونٹ اچھا وہ نا جناب نس گئے یہ گل سرکار نے کتنی نا تو نس گئے اچھا بعد بھی سرکار کریم نے اعلان نبوت کے سرکار پاک تشریف لائے بلکہ اغلب مجھے یہ ہے کہ حضور پاک نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا یہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے یہ کنفرم ہے کہ یہ ایمان نہیں حضور پاک مدینہ شریف آگئے اب جناب کیا ہوا کہ جوک در جوک مکے سے لوگ آ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں لین لگی ہوئی ہے جن جن کھلوتے ہو نا سرکار بیٹھے ہوئے ہیں لین لگی ہوئی بندہ آمدہ ہے حضور کلمہ پڑھا دیں بندہ آمدہ ہے حضور کلمہ پڑھا دیں بندہ آمدہ ہے کلمہ پڑھا دیں آجی روشن کی تو کاپی اور رومال بھی ایسے ہی بند رکھا ہے دیکھ لے ایسے لگتا ہے کہ قبر سے نکل اللہ پاک کی قسم ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے ہمارے ایک ساتھی جو فوت ہو گئے تو بالکل آپ ان کی ٹو کاپی ہیں آپ کو دیکھ کر ہمیں وہ یاد آ گئی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ان کے درجے بلند کرے ہے نا انج لگتا ہے آجی صاحب آکے کھلوتے ہوئے ان کا قد بھی اتنا اور رومال بھی انج داڑھی بھی انج اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی تو وہ میری جان آپ پر قربان صحابی جو تھے نا اب اس وقت وہ یہ بھی آگے کلمہ پڑھنے کے لیے بیچ آگے لین بیچ لگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائی جانے کلمہ پڑھائی جانے کلمہ پڑھائی جانے یہ آئے نا حضور ہنج کر کے ہاتھ پڑھے ہیں سرکار دا مزہ دا موڈ سی آپ نے ہاتھ پڑھ کے آپ نے فرمایا تیری اونٹ کی سرکشی کیسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے اونٹ کی سرکشی تیرے اونٹ کی کیسی ہے وہ جناب وہ تو چھپ وہ تو ہو گئے وہ تو چھپ ہو گئے لیکن صحابہ دے کان کھڑے ہوئی یہ کیا چکر ہے اب جناب 2-3 دن کے بعد نماز انہوں نے جب شروع کی نماز پڑھنے آئے تو جو ہی سرکار اکھڑنا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو جب انہاں تے نگاہ پاوے تو فرمان پھر اٹھ دی سرکشی کیسی وہ بڑا عجیب جائے معاملہ بن گیا وہ صحابہ اکرام ان کو جب اٹھے نا تو باہر کھیل لوں وہ اٹھا لی گال تو دس رہا گیا گال کیڑی ان وہ کن مارن کی آکھڑ پہی میں زنان کننا سا زنانیاں دی انگل نہ سندا سا یہ وہ آکھ نہ سکن تے بڑا عجیب جا معاملہ ہونا گیا یا اللہ ان کنا تو میں کی کنا تیرا محبوب تے میں عد ہے تے محبوباں تے تیرے میں آکھ نہ آکھ دائی تے بڑی سخت گستاخی ہے جی میں حضور نو آکھائیں جناب نہ تمہیں ان حضور نو ڈکن جوگا تے نہ ہی میں حضور پاک دی یہ گل برداشت کر پا رہے ہیں بھئی حضور تے آکھن تے ٹھیک ہے تے فوج پوری جے پوچھ دیئے کیا ہے حضور تک تے گل محدود انہاں آگیا چلو ان ٹانگ پھر اس طرح کر دیں آپ یہ جڑا جماعت نہ نماز پڑھنا ہے نا یہ چھوڑ دیں
کوئی سرکار جی نماز تو بعد آدھے ساریاں نو پچھلیاں پہ تیرے اٹھ دا تو نماز ہی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے. لو جی مغرب دی نماز دا ویلا جی تو نماز گئی ہو. حضور نے اسلام پھیریا ہنج کر کے تکیا ساریاں نو اسلام پوچھیا تو فرمایا جنا ایک نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں کتھے. سرکار فرمایا میں سمجھ گیا. حضور پاک نے فرمایا میں اچھا. حضور چھپ کر کے اٹھ کے تر گئے اپنے حجرے شریف. یہ جناب صحابی بھی اٹھ کے آستہ سارے گھرانوں گئے. کھانا ہوتا تھا. سارے گئے جناب تو کوئی ایک دو مسجد میں بیٹھے رہے ذکر اذکار کرنے کے لیے. سرکار اپنے حجرے شریف میں کشاں تشریف لے گئے. یہ بزرگ نے جناب دائیں بائیں تکدیاں سندیاں آستہ اگے پیچھے دی خبر رکھ دیا. مسجد وچ آئے چپ کر کے جناب فرض پڑھ چکے نہ جنوں فرض تو اٹھ کے جناب سنتا جڑیاں سا پڑھ دیا. انہوں نے نفل آدھے نا یہ نفل پڑھنے لگے جنہی وہ سنتا پڑھنے لگے نہ اٹھ کے وہ پڑھیاں نے. پھر نفل پڑھنے لگے دو وہ بھی نفل ہی ہونے. نفل پڑھنے لگے اٹھے جناب نفل دو نیت کیتے نے نا تے سرکار نہ ادھروں آہستہ نبی سبحان اللہ سبحان بالکل آہستہ پیر آرام نہ رکھ دیا. سرکار آئی جناب تے چپ کر کے نا حضور پاک ادھر آ کے نا ایسا بھی بیٹھا تو حضور پاک کی ہنج کر کے نا نال نماز بھی پڑھن نفل جناب بیٹھن جناب تو بادشاہ ایک صحابی جو وظیفہ پڑھتا تھا اس تک کیا سرکار دوبارہ آ گئے. اس بار جا کے آ گیا ایک وہ نبی پاک پچھے بینیاں فوج پوری کھڑی ہوتی ہوئی ہے. وہ سارے وہ گل خاص ہے. سرکار آ گئے. سرکار اگے پیچھے جماعت صاحب انہاں بزرگاں خیال کیتا لے بھائی یہ ہون میں اسلام پھیرنا ہے تے سرکار نے میں نے فوراں آخنا ہے. وہ نماز میں اے راوی بھی ہوا آپ نے اس حدیث میں. وہ کہتے ہیں نماز میں مجھے یہ خیال وارد ہوا پہ سائی نے مجھے پوچھنا ہے تو میں اندر ہی نیت کی تھی پہ 2 نہیں 4 رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی ہے. 2 نہیں کتنے رکھا 4. اچھا یہ علماء جان دین پہ نفلہ دی نماز بندہ پڑھدا ہوئے تو وچ ہی 1000 دی بھی نیت ہوندی. یہ جڑے چنگے پڑھے ہوئے نے تو پتہ ہی ہے نا پہ نفل پڑھدیاں 2 پڑھ رہے ہو نا تو وچ ہی کر لو 2 ہورن دی وچ ہی 2 ہورن دی وچ ہی 2 ہورن دی وچ ہی 100 دی وچ ہی 600 دی. نفلوں میں اجازت ہے. نفلوں میں یہ انہوں وچ ہی انہوں جڑی 2 اور پڑھاں گا. آؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں مصطفیٰ کا نام چومنے والوں درود و سلام پڑھنے والوں نبی کی نعتیں پڑھنے والوں مصطفیٰ کے عشق میں مچلنے والوں سوز و ساز مصطفیٰ رکھنے والوں صدیق اکبر کے متوالوں اور فاروق اعظم کے گدا گروں اور عثمان غنی کے خوشا چینوں اور مولا علی کے ملنگوں. کان کھول کر عاجز کی یہ بات سنو کہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ابھی میرے من میں یہ خیال آیا لبوں پر تو تلاوت تھی نا من میں یہ خیال آیا کہ 2 اور ملاتا ہوں کہ ایک دم مصطفیٰ کریم نے مجھے ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا سنو تو 2 کی نیت اور کر رہا ہے اگر 100 کی بھی کرے تو میں اٹھوں گا تب جب تو سلام پھیرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کیا ہی بات ہے. حضور نے فرمایا 100 دی نیت کر لے. ہم نے نہیں اٹھ کے جانا یہاں سے. جانا آدھو ہی ہے. جدوں تو سلام پھیرے گا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پھر جدوں 4 پڑھ کے سلام پھیرے نا نیت یہ کر لئی سی. 4 پڑھ کے جو ہی میں سلام پھیرے نا تو سرکار نے کہا السلام علیکم تیرے اونٹ کی سرکشی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جانے جانا کا انداز ہوتا تھا. حضور کا حسن ایسا ہے کہ جس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. واللہ العظیم یہ تو چند مشتی اذکار میں تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کو سناتا ہوں. بھکھی شریف والی سنو تو